السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کچھ لوگ وہ ہیں جو کیا اذان کے وقت بھی بات چیت میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کے کام و کاج میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان کے وقت خاموش ہو جایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پورے یقین کے ساتھ اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کا جواب کس طرح سے دیا جائے آپ سن لیجیے۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی جواب میں اللہ اکبر کہیں۔ پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو آپ بھی جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں۔ پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو آپ جواب میں کہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح تو جواب میں آپ بھی کہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی جواب میں کہیے اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی جواب میں لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ یعنی دوستو، یہ اذان کا پورا جواب ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے اس طرح سے اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ! ہر مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ اذان سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اگر ہر مسلمان باقاعدگی سے اذان کا جواب دینے کی عادت بنا لے تو کیا معلوم کس وقت کا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو آپ نے فرمایا اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ جو ہے جب بھی اذان سنیں تو آپ اذان کا جواب ضرور دیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو اذان کے وقت خاموش نہیں رہے گا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو ہے اذان کا جواب دیں، اور ہو سکے تو اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا بھی آپ سن لیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله۔